سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں تو خوب تیاریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن پنجاب کی سطح پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں، اگلے اتوار کو جب ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کال جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوئی ہے یا نہیں۔ جہاں تک پنجاب کی بات ہے، پنجاب کے حوالے سے میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجاب کے اندر لیڈرشپ جو جیل سے باہر ہے وہ منظر سے غائب ہے، اور باقی لوگ جیل کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ ہیں اراکین اسمبلی۔ اور بات یہ کہ اس وقت ایک نیا کنفلکٹ شروع ہو گیا ہے کہ جو ان کے عہدیداران تھے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ اراکین اسمبلی کو پختونخوا میں بلا کر ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ پارٹی تو ہم ہیں، تو لہٰذا اس وقت جو ایکٹیویٹی پنجاب کی سطح پہ نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر آپ خان صاحب کی ساری موومنٹ دیکھیں وہ پنجاب سے تھی، کہ جتنے بڑے جلسے ہوئے، جتنے انہوں نے لانگ مارچ کیے، جتنی ان کی احتجاجی باتیں وہ ساری پنجاب میں تھی۔ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ مشکل حالات آتے ہیں، لیکن اس طرح کی کیفیت میں نے ماضی میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ طاری نہیں دیکھی کہ مقدمات بھی ہوتے ہیں، سختیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اس کال پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد ہوگا یا یہ کال واپس لی جا سکتی ہے؟ مجھے شروع سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں اس امکان کو مسترد نہیں کرتا کہ 24 سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو۔ اس لیے کہ میرے خیال میں کل کا ایک اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی عسکری لیڈرشپ، اس لیے کہ دہشت گردی کے محاذ پہ آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہر آنے والے دن کے اندر ہمارے سیکورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ایک نئی کیفیت آ رہی ہے، تو میں ابھی اس کو خارج از امکان نہیں سمجھتا۔ اور پنجاب کی سطح پہ آپ جو بات کر رہی ہیں، دیکھیں یہ بات پاکستان کی سیاسی تحریکوں میں جب پنجاب اور پنجاب میں لاہور کہ لاہور کے اندر میں نے ابھی آپ کی موجودگی میں ان کے جو ذمہ داران ہیں جو ٹیلی فون پہ ہمیں اویلیبل تھے، کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ایک بڑا صوبہ جو پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، سیاسی حوالے سے اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے، لاہور پنجاب کا صدر مقام ہے، اگر وہاں پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ پختونخوا میں پہلے بھی ایکٹیویٹی تھی، پختونخوا میں سب سے بڑا جو ان کو ایڈوانٹیج ہے ان کی حکومت ہے، حکومت کے وسائل ہیں، ان کے ایم این اے ایم پیز آزادانہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پختونخوا کی سطح پر ایکٹیویٹی کریں گے تو یقیناً وہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں سے اس تحریک کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ لوگ وہاں پر پہنچ پائیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، کیا صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے پر تولے جا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے بھی نہیں چاہتا پیچھے جو پارٹی رہنما اندر ہیں؟ دیکھیں، مشکل حالات میں جو چلنے والی سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے پارٹی ذمہ داری سونپتی ہے کہ جیل میں گئے ہیں، ان کی ضمانت کے لیے، ان کو ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اور یہ بات درست ہے۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے حکومت سے گلہ نہیں کیا، اپنی پارٹی سے کیا ہے، اور بات یہ کہ وہ اسیر صرف ایک ہی نہیں ہے، قیدی نمبر 804 نہیں ہے۔ تقریباً ایک سال سے یہ میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے درست کہا ہے کہ جی وقت ملے تو ذرا کوٹ لکھپت بھی تشریف لائیں اور کچھ ہماری بھی سنیں اور کچھ اپنی بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا 40 سالہ ایکسپیرینس ہے سیاست کے اندر، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ وہ ایک اسٹرگل کر کے آئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا اتنا جیل کاٹ لینا میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، اور بات یہ کہ یہ لوگ پولیٹیکل ہیں اور پولیٹیکل بندے پولیٹیکل راستہ بتائیں گے۔ کیوں نہیں انہوں نے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی باہر؟ انہوں نے نام کن کا لیا؟ انہوں نے بیرسٹر گوہر کا لیا، انہی 3 لوگوں کا لیا جنہیں اسپوکس پرسن بنایا گیا کہ بھئی آپ ادھر بھی تشریف لائے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، خرابی کہاں سے پیدا ہوئی ہے میں آپ کو شروع سے بتاتا رہا ہوں، اور یہ بات ان کے انتہائی معتبر شخص نے لاہور کے جرنلسٹوں کو، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ بگڑا تب جب پارٹی کے ذمہ دار لوگوں سے مشاورت کی بجائے وکلا کے پارٹی سپرد کر دی گئی، اور وکلا آ کے بتاتے تھے کہ بھئی آپ یہ بھی کر دیں، اسمبلی بھی توڑ دیں، عدلیہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، بعض یہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک بات میں ایک بیچارگی موجود ہے، وہ گلہ اپنی پارٹی سے کر رہے ہیں کہ جناب کبھی تشریف تو لائیں، اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، کوئی ذمہ دار آج تک وہاں پر نہیں گیا، ان کے گھروں سے ہی لوگ ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں، اور آج تک انہوں نے گلہ نہیں کیا۔ میں پورے یقین سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میرا محمود الرشید صاحب سے رابطہ رہا ہے،
اور اس شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے کچھ کرے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بتائے کوئی ملک کے لیے کچھ آگے بہتر ہونے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کیفیت میں جو صورتحال طاری ہونے جا رہی ہے, کم از کم ملک کا سوچا جائے. ہم دن رات سموگ کی بات کر رہے ہیں, یہ جو سیاسی سموگ چھائی ہوئی ہے ملک پہ, اس کا بھی کوئی حل نظر آنا چاہیے.